ہے وہ ہے احساس کمتری۔ یہ جو بیماری ہے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے اور اس کا احتیاط کے ساتھ علاج بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ علاج نہیں کرتے ہیں تو پھر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اب پیدائشی احساس کمتری پیدائشی بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ تربیت کا فقدان بھی ہمارے بچوں میں احساس کمتری پیدا کر سکتا ہے۔ اقتصادی حالت، مالی حالت کا بہتر نہ ہونا یہ بھی ہمارے اندر احساس کمتری پیدا کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اب جب یہ عادتیں ہمارے بچوں میں آ جائیں گی تو ان کی زندگی میں مجرمانہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی، وہ آہستہ آہستہ جرم کی طرف، غلط راستے کی طرف، گمراہی کی طرف، بے راہ روی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو اب ہمیں جو ہے اس سے بچانے کی اپنی نسل کو ضرورت ہے۔ اب یہ احساس کمتری یہ جو ہے اس کے لیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو احساس کمتری پیدا کر دیتی ہیں، تو 6 چیزیں، 5 چیزوں کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ ہے، یہ 6 چیزیں ہماری نسل میں احساس کمتری پیدا کر دیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تحقیر اور اہانت آمیز رویہ اور سلوک اگر ہم نے اپنی نسل کے ساتھ قائم کر دیا، ضرورت سے زیادہ اس کے نخرے برداشت کر لیے، دوسری چیز یہ ہوگی۔ تیسرا، بچوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دینا، یہ بھی احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح جسمانی امراض، اب نارمل بچہ ہے اس کے اندر بھی احساس کمتری پیدا ہوتی ہے۔ یتیمی ایک مستقل بچے کے اندر، نسلوں کے اندر احساس کمتری پیدا کرتی ہے۔ اور اسی طرح فقر و فاقہ اور غربت یہ بھی احساس کمتری پیدا کرتی ہے۔ اب تحقیر اور اہانت، بچے نے ذرا سی غلطی کی آپ نے شور و غوغا ڈال دیا، بچے نے قلم اٹھا دیا آپ نے چوری کا اس پر الزام لگا دیا، بچے نے کسی کام کے کرنے میں سستی کی، غفلت کر دی تو آپ نے اس کو سست ہونے کا الزام دے دیا۔ تو اس طرح سے اور پھر رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احبا میں اس کو برے القاب کے ساتھ یاد کر کے بلایا، اب یہ بچے کے اندر جو ہے احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سزا دینے کا انداز کیا ہے، کس طرح سے آپ نسلوں کو اوپر بڑھاتے ہیں اور ان کی باتوں کو سن کر جذباتی ہو کر نہیں صحیح فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک جوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ سارے غضبناک ہونے لگے، غصے سے آنکھیں نکالنے لگے۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو، جوان کو پیار سے اپنے پاس بلایا اور پھر بلا کر اس سے کہا کہ بتاؤ اگر یہی چیز تیری ماں کے لیے ہو تو تو اسے اچھا سمجھے گا کہ وہ زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا دوسرے بھی اپنے ماں کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اگر یہی چیز تیری بہن کے لیے ہو تو پسند کرے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا دوسرے بھی اپنی بہن کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب نے بیٹی کے بارے میں، چچی کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، مختلف جو اس کے خاندانی نسبتیں تھیں ان کی عورتوں کے بارے میں نام لے کر پوچھا۔ ہر دفعہ بچہ نو کرتا رہا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ارشاد فرماتے رہے کہ لوگ بھی اپنی بیٹی کے بارے میں یہ بات پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے حبیب نے اس کی چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو مٹا دے، اس کے دل سے یہ جو زنا کی لذت ہے اسے ختم فرما دے۔ اب اس کے بعد سے اس بچے کے دل سے وہ گناہ کی وہ کیفیت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں، وقت نہیں کہ ہم ان سب کو بیان کریں۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز سکھلایا۔ اب دوسری چیز اس میں 6 چیزوں میں سے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچے کے بہت زیادہ نخرے برداشت کر لیے، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعتماد کی کمی پیدا ہو جائے گی اور وہ سوسائٹی میں باہر کردار ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا، اس کا لاڈ وہ بگاڑ دے گا اسے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرا رہے ہیں، آپ جنگوں میں شریک ہوتے ہیں، آپ تجارت کے سفر کرتے ہیں، اس لیے اب ہمیں اپنے بچوں کو اسی انداز سے آگے بڑھانا ہے تاکہ ان کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں۔ اور بچوں میں ایک دوسرے پر ترجیح نہ دینا یہ بھی ایک چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ان کے والد نے کوئی ہدیہ دیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا۔
اللہ کے حبیب ناراض ہو گئے، فرمایا نہیں میں نہیں گواہ بنتا۔ کیوں نہیں گواہ بنتا؟ فرمایا یا تو سب بچوں کو اتنا اتنا دو جتنا اس کو دیا ہے، یا اس سے بھی واپس لے لو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے حبیب تشریف فرما تھے، ایک صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا آیا، انہوں نے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا، تھوڑی دیر کے بعد ان کی بچی آئی، انہوں نے اس بچی کو سامنے بٹھا لیا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اپنے بچوں میں برابری نہیں کی، عدل نہیں کیا، اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان عدل پیدا کرو ورنہ ان میں احساس کمتری پیدا ہو جائے گا۔ اپنے بچوں اور بچیوں میں فرق نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح دونوں کے امور اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، نہ کہ بس ہم ایک کو ہی ترجیح دینا شروع کر دیں۔ تو ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ چیز کس طرح سے پیدا ہوگی۔ اب نارمل بچے ہیں، وہ زیادہ اس چیز کو فیل کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا، اور اپنے دوسرے بچوں کو جو ہے یہ بات سکھلانا کہ تمہارا بھائی ہے، اس کی عزت اور قدر دین نے ہمیں سکھلائی ہے، اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ یتیمی یہ احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی یتیم کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں۔ بہت ساری احادیث، قرآن کی آیات یتیم کی کفالت، اس کی نگرانی، اس کے حقوق اور اس کے لیے جو ہے بیان فرمائے، مستقل موضوع ہے، کسی وقت اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ اس پر نہ کیا جائے۔ اسی طرح غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ چھٹی چیز ہے جو احساس محرومی اور کمتری پیدا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں کفر اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ کیا یہ کفر اور فقر برابر ہوتے ہیں؟ اہما یعدلان، آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر انسان کو کافر بنا دیتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے۔